ایک اسلامی بھائی کے پیارے جذبات جو میں نے پڑھے، انہی کے جذبات لگتے ہیں، کیونکہ میں نے ان کے جذبات پڑھے تو مجھے بڑا پیارا لگا۔ اور اس کا ہم عنوان یہ بناتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی مجھے ضرورت کیوں ہے؟ Why Dawat Islami for me? Why Dawat Islami for my society? What's the benefit of Dawat Islami in our society? کیا کیا فوائد، کیا چیز ہیں جو مجھے دعوت اسلامی سے لینی ہے؟ آخر دعوت اسلامی کی مجھے ضرورت کیوں ہے؟ کہتے ہیں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک سے ڈرنے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور ان کے عقائد اور اعمال اپنانے کا ثبوت ملتا ہے۔ ٹھیک، یاد رہے اچھی صحبت، اچھا اور بری صحبت برا رنگ لاتی ہے۔ الصحبۃ مؤثرہ، حدیث میں کہ صحبت میں اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اچھی صحبت اختیار کرنے اور بری صحبت، بری گیدرنگ، بیڈ کمپینین جس کو کہتے ہیں، سے بچنا، اس کا ہمیں حکم ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ علیہ رحمہ سے فرمایا، یعنی ہر وہ بھائی یا ساتھی جس کی صحبت تمہیں دینی فائدہ نہ پہنچائے تم اس کی صحبت سے بچو تاکہ تم سلامت رہو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نفس کی عادت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے راحت پاتا ہے، اور جس قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے وہ انہی کی خصلت و عادت، انہی کی ہیبٹس، انہی کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو وہ ایڈاپٹ کرتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض جو ایک پرندہ ہے، آدمی کی صحبت میں سدھا لیا جاتا ہے۔ طوطا لے لیں، آدمی کے سکھانے سے وہ بولنے لگ جاتا ہے، اس کو جو سکھاؤ بولتا ہے۔ گھوڑا اپنی وحشیانہ خصلت ترک کر کے مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ صحبت کا کتنا اثر و غلبہ ہوتا ہے اور یہ کس طرح عادتوں کو بدل دیتی ہے۔ یہی حال تمام صحبتوں کا ہے۔ معلوم ہوا کہ صحبت انسان کو نیک یا بد بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ صحبت، اچھی صحبت پانے کے لیے اچھا ماحول ضروری ہے۔ اچھے ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے ایمان کا تحفظ، عقائد اور اعمال کی درستی اور ظاہر و باطن کی اصلاح کا سامان ہوتا ہے، اور دعوت اسلامی ہمیں اچھی صحبت عطا کرتی ہے۔ دعوت اسلامی ایک اچھا ماحول دیتی ہے۔ دعوت اسلامی ایک ایسا ماحول دیتی ہے کہ جتنے بھی اس دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم ایسے نہیں تھے جیسے ابھی ہم ہیں، ہم کچھ اور تھے۔ اگر ہم آفٹر اور بیفور کی بات کریں تو شاید لاکھوں لاکھ موویز اور لاکھوں لاکھ تصاویریں آ جائیں گی کہ بیفور دا دعوت اسلامی آئی ایم سو اینڈ سو اینڈ آفٹر دا دعوت اسلامی لک ایٹ می، یعنی میں دعوت اسلامی سے پہلے کچھ اس طرح کا تھا اور اب دیکھو کہ مجھے دعوت اسلامی نے کیا سے کیا بنا دیا۔ صحبت، انداز بدل جاتے ہیں، بالکل بدل جاتے ہیں، اور ہم نے یہ بدلتا انداز جو ہے نا، بالخصوص اگر آپ نے، بلکہ میں تو کہتا ہوں شاید لاکھوں ناظرین نے دیکھا ہوگا، ان کو بتایا گیا ہوگا، جب ہمارا اعتکاف شروع ہوتا ہے ماہ رمضان کا فیضان مدینہ میں مختلف مقامات پر، تو 3-4 ہزار اسلامی بھائی آ جاتے ہیں۔ اب 3-4 ہزار اسلامی بھائیوں میں کئی ہزاروں اسلامی بھائی وہ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے نئی دعوت اسلامی کے ماحول کو اختیار ہو، سینکڑوں تو وہ ہوتے ہیں بالکل نئے، نیو ارائیول، 0 میٹر، وہ آتے دعوت اسلامی کے اندر اور کر رہے تھے اعتکاف۔ اب جو یہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا مغرب کے بعد، اور سحری کے پہلے، سحری میں اور مغرب کے بعد، باپ رے باپ، جو ان کے انداز ہوتا ہے، ہمارے مبلغین معلم سر پر ہاتھ تک کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کر کے کھا کیسے رہے؟ کھا رہے عادت ہی اسی طرح 25-30 سال سے کھاتا آ رہا ہے۔ اب 25-30
25 سال سے جس طرح کا یہ انداز اختیار کر کے آ رہا ہے، یہ بیٹھنے کا انداز ہے، کھانے کا انداز، وہ مطلب چھوڑنا ہی نہیں ہے نا کھانے کو، تو شروع سے اٹیکنگ مزاج ہے، کھانے پر اٹیک کرنا ہے۔ 6 سے 7 دن نہیں گزرتے، سنت کے مطابق بیٹھ رہے ہوتے ہیں، سنت کے مطابق انگلیاں چاٹ رہے ہوتے ہیں، سنت کے مطابق کھا رہے ہوتے ہیں، سنت کے مطابق انداز اختیار کرتے ہیں، سنت کے مطابق پانی پیتے ہیں، اور وہ جو اتنا سارا کھانا چھوڑ دیتے تھے اپنی تھال اور پلیٹوں کو صاف کر کے چمکا رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ میں کہوں، کیونکہ پلیٹ چاٹنا اور انگلی چاٹنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے جو فرمایا کہ جو برتن دھو کے پیلے سے غلام آزاد کرنے کا ثواب کا وہ حقدار بنتا ہے، تو آپ غور کریں کہ کس قدر یہ ایک مہینہ نہیں، 25 سال، 20 سال، 18 سال کا یا اسلامی بھائی 3 سے 4 یا 6 دنوں کے اندر اس کی طبیعتیں بدلتی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ نماز سے دور نمازی بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے، ہم نے روزے رکھنے شروع کر دیے، ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے ہوئے ہوتے، وہ روزے میں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی طبیعتوں میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے، ان کی عادتوں میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے، کس قدر وہ خوبصورت انداز سے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے زندگی میں پہلی بار تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں، کوئی کہے گا کہ اشراق چاش کا نام نہ سنا تھا مگر یہاں اشراق چاش پڑھ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے اوابین یہ بھی کوئی نماز ہوتی ہے، انہوں نے یہاں پڑھنی شروع کر دی، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے تراویح زندگی میں پہلی بار پڑھی اور پوری پڑھی ہے، کئی ملتے ہیں کہ رمضان کے پہلی بار سارے روزے رکھے ہیں، کوئی کہتا ہے کبھی مسجد میں اتنی 5 ٹائم کی نمازیں با جماعت پہلی بار ادا کی ہیں۔ یہ میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال بلکہ ایسے ملے ہیں، ان کے یہ انٹرویوز ابھی میں کیا چلاؤں گا کہ 60 سال ہو گئے ہمیں، 60 سال کی عمر ضائع کر دی، جو سیکھا ہے اس 1 مہینے میں سیکھا ہے۔ یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ تو دعوت اسلامی ہم سب کی ضرورت ہے، because there is no any option except کہ میں نیک آدمی بن جاؤں، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بندہ سوچے نیک بنوں کہ بد بنوں، ارے بھائی کو آپشن تھوڑی دیا ہے کہ تو نیک بن کے جی یا برا بن کے جی، کوئی آپشن تھوڑی ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی بات ہے، وہ کیا ہے؟ نیک بن کے جیو، اور جو نیک بن کے جیتا ہے اللہ پاک کی رحمت پاتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ تو نیکی کریں گے اللہ کی رحمت پائیں گے، اور جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے، جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، وقت چونکہ واقعی کم ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ جتنا کچھ ہے نا اس کے حساب سے وقت بہت کم ہے، اور ہمارے پاس آپ سے باتیں کرنے کے لیے بہت ہے۔ ماشاءاللہ مفتی